امریکہ خوشحال اور مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتا ہے۔ مستحکم پاکستان پاک امریکہ تعلقات کے لیے بہتر ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی میڈیا بریفنگ، بولے کہ اہم امور پر پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں، ایسے امور جو امریکہ اور خطے کی سیکیورٹی سے متعلق ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا عافیہ صدیقی سے متعلق سوال پر جواب دینے سے گریز، کہا کہ ہر سفارتی رابطے پر بیان نہیں دیا جا سکتا۔ جو کہتا تھا کہ میں اکیلا کافی ہوں، وہ آج اکیلا بیٹھ کر رو رہا ہے۔ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والی جماعت کرچی کرچی ہو گئی۔ بنکر میں چھپے شخص کو عبرت کا نشان بنا کر چھوڑیں گے۔ مریم نواز کا آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں جلسے میں دھواں دھار خطاب، کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس پر قوم شرمندہ ہے۔ شہداء کی یادگاروں کو آگ لگانے والا ہم میں سے نہیں، جو شہداء کا احترام نہیں کرتا ہم اس کا احترام نہیں کریں گے۔ کہا کہ کوئی کتنا ہی غصے میں ہو اپنے ملک کو آگ نہیں لگاتا۔ نواز شریف نے بدترین حالات دیکھے مگر پاکستان پر آنچ نہیں آنے دی۔ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرنے والے کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ نواز شریف کے کئی دشمن آئے اور گئے، اللہ تعالیٰ بار بار نواز شریف کو لے آتا ہے۔ مسلم لیگ نون آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ امید ہے آئی ایم ایف سے رواں ماہ معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک خبر ایجنسی کو انٹرویو، کہتے ہیں آئی ایم ایف فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے پاکستان تمام اقدامات مکمل کر چکا، امید ہے اس ماہ کوئی اچھی خبر ملے گی، قوم دوبارہ اٹھے گی، 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دیں گے۔ فجر تجاویز پر اتحادیوں کے اجلاس میں بولے پاکستان معاشی تباہی اور ملک میں انتشار پھیلانے والے عناصر سے پاک ہو گیا، آئندہ مالی سال پاکستان کے لیے معاشی ترقی کا سال ہوگا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 13 جماعتوں نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔ بجٹ کا محور ترقی، عوامی فلاح، کاروبار دوست پالیسیاں ہوں۔ الیکشن پر متفقہ فیصلہ کریں گے، ملکی صورتحال کو نئی پریکٹس کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے، جو ملک کے لیے مفید ہوگا وہی فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ملک کو نئے ہنگاموں کی بھیٹ چڑھنا ہے یا معیشت کو کھڑا کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، وہ بولے چیئرمین پی ٹی آئی سے مذاکرات پہلے ہو رہے تھے، نہ اب کر رہے ہیں۔ ریاستی اداروں پر حملہ ہوگا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ عدالت کو کرنا ہے۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی ہونی چاہیے تو کم از کم جہاں پاک۔ گجرانوالہ میں میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہی ملک کو تباہ کرنا ہے۔ امریکہ مخالف چورن بیچا، اب منتیں ترلے کر رہا ہے۔ جے یو آئی سربراہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، سیاسی معاشی صورتحال اور آئینی معاملات پر مشاورت ہوئی۔ سیاسی معاملات مذاکرات اور اتفاق رائے سے ہی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں۔ توقع ہے سیاسی جماعتیں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات پر متفق ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کیس کی 5 مئی کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سیاسی جماعتوں کے مسائل مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش قابل ستائش قرار۔ حکم نامے میں کہا گیا پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹیوں نے مذاکراتی عمل پر اپنی اپنی رپورٹ جمع کرائی۔ سعد رفیق نے بتایا کہ ایک ساتھ انتخابات کرانے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی نے جواب میں مذاکرات میں پیش رفت پر مایوسی کا اظہار کیا۔ آصف زرداری کا جلد لاہور میں ڈیرے لگانے کا اندیا، کہتے ہیں کہ 2018 کے مقابلے میں آج پیپلز پارٹی کے حالات بہتر ہیں، فیصلے کارکنوں کے حق میں کریں گے۔ آصف زرداری کی خواتین رہنماؤں سے گفتگو، بولے کہ خواتین ونگ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ سابق صدر سے مخدوم احمد محمود کی ملاقات، عام شخصیات سے رابطوں کی رپورٹ پیش۔ لاہور میں جلسے کے لیے ناصر حسین شاہ کوارڈینیٹر مقرر۔ ملک میں 2016 کے حالات واپس آنے چاہیے، میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں گفتگو، آپ کو مائنس کرنے والے لوگ آج خود سیاست سے مائنس ہو رہے ہیں۔ جی این این کے سوال پر نواز شریف نے جواب دیا کہ سب اللہ کر رہا ہے، میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑا تھا۔ امریکہ خوشحال اور مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، مستحکم پاکستان پاک امریکہ تعلقات کے لیے بہتر ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی میڈیا بریفنگ، بولے کہ اہم امور پر پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں، ایسے امور جو امریکہ اور خطے کی سیکیورٹی سے متعلق ہیں،
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का आफिया सिद्दीकी से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज, कहा कि हर सिफारती राब्ते पर बयान नहीं दिया जा सकता। आइंदा माली साल के बजट में इंपोर्टेड लग्जरी अशिया पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज। इंपोर्टेड मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे। $100 से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन पर ड्यूटी भी बढ़ाई जाने का इम्कान। इंपोर्टेड सामान पर सेल्स टैक्सेस की शरह 25% पर बरकरार रखने की तजवीज। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्सेस 25% रखने से 55 अरब रुपए आमदन मतवक़े। बजट में मुख्तलिफ दिफाई तरक्याती मनसूबों के लिए 3 अरब 76 करोड़ रुपए मुख्तस। फंड्स वजारत दिफा और दिफाई पैदावार के लिए 13 मनसूबों पर खर्च होंगे। रुपए की कदर में बेहतरी चंद दिन भी बरकरार न रही। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन करेंसी फिर ऊपर जाने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 8 रुपए बढ़कर 308 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर रेट 51 पैसे बढ़कर 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की अक्सरियत मुझसे राबते में है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी सरवर की फवाद चौधरी से राबते की तस्दीक ना तरदीद। कहा 9 मई के बाद नून लीग को फायदा जरूर हुआ लेकिन इलेक्शन नहीं जीतेगी। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं लेकिन सियासी पार्टी को खत्म नहीं होना चाहिए। सियासी पार्टियों में जमहूरियत और सियासी रवैये होने चाहिए। मेरा क्या ताल्लुक जहांगीर तरीन से? असद उमर का सवाल पूछने वाले सहाफ़ी को जवाब। कहा कि जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं, फवाद चौधरी राब्ते में रहते हैं। दबाव से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में बोले कि दबाव यही है कि रोज़ाना अदालत में खड़े होते हैं। फैसल वाडा किसके लिए काम करते हैं मुझे इल्म नहीं। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी। उधर साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि PTI में हूँ, पार्टी चेयरमैन से राबता है। हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो मुल्क में हालात हैं उसमें अभी क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? पहले माहौल ठीक करें फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान पार्टी छोड़ गए। रुकन सिंध असम्बली शहजाद ऐवान की राहें जुदा। MPA की सीट से भी इस्तीफा देने का ऐलान। कहा हमने PTI को बहुत कुछ दिया, बदले में कोई फायदा नहीं उठाया। साहिवाल से साबिक वफाकी वजीर नौरेज शकूर भी PTI से अलग। साबिक रुकन असम्बली सबीन गुल का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। PP 222 से टिकट होल्डर शाज़िया अब्बास भी PTI से अलग। साबिक रुकन असम्बली राना नसीर ने भी कप्तान का साथ छोड़ दिया। 9 मई के वाक़यात की मुसम्मत। साबिक सूबाई वजीर मलिक गजम्फर अब्बास छीना भी पार्टी से अलविदा हो गए। मुर्तजा वहाब मेयर कराची के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी का ऐलान। जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज नईमुर रहमान मुकाबला करेंगे। मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा। पीपल्स पार्टी 155 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात। जमात इस्लामी की 130, PTI की 62 सीटें, नून लीग के 14 और JUI के 4 अरकान हैं। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का असिस्टेंट डायरेक्टर कत्ल। 4 जून को ईदी सरखाने लाई गई तशद्दुद ज़दा लाश की शनाख्त हो गई। अजहर हुसैन का ताल्लुक MKM पाकिस्तान से है। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी के मुताबिक अजहर को फंदा लगाकर कत्ल किया गया। जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस के मुताबिक अजहर का साली के घर झगड़ा हुआ। मुलजिम महबूब लाश को ईदी सरखाने छोड़ गया। कराची पोर्ट कासिम के करीब गटर की सफाई के दौरान 2 मजदूर गिरकर जाम बहक। रेस्क्यू टीमों ने दोनों की लाशें निकाल ली, अस्पताल मुंतकिल। जनूब मशरकी बहिरा अरब पर हवा का कम दबाव बन गया। बहिरा अरब में कराची से 1550 किलोमीटर दूर हवा का कम दबाव बना।
آج شام تک سسٹم مزید شدت سے ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ساحلی علاقہ کسی خطرے کی زد میں نہیں۔ پی ایم ڈی کا سائیکلون اور وارننگ سینٹر نگرانی کر رہا ہے۔